السلام علیکم دوستو، زندگی کی کہانی کئی پنوں کو بدلتی ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی گہرا اندھیرا تو کبھی روشن اجالا، لیکن سب سے زیادہ نہ کٹنے والے دن وہ ہوتے ہیں جب زندگی کی کہانی الجھ کر رہ جاتی ہے۔ اس الجھی ہوئی کہانی کو سلجھانے کے لیے ہم ہر طرح سے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن جان رکھو کبھی یہ الجھی ہوئی پہلیاں سلجھنے کی بجائے اور الجھ کر رہ جاتی ہے، اور آخر کار یہ الجھی ہوئی پہلیاں ہمیں کھینچ کر تہجد کی نورانی راتوں تک پہنچا دیتی ہے۔ جان لو، تہجد کا سب سے نرالا اور پہلا منظر اس وقت شروع ہوتا ہے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو میں مغفرت چاہتا ہے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ طاقتور حدیث خود اللہ کی طرف سے ایک کھلا دعوت نامہ ہے جو بے شمار انعامات کا حامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی محنت و کوشش یا خوابوں یا دل میں موجود بوجھ کو یا زندگی میں پیش آنے والی الجھنوں کو کوئی پوری طرح نہیں سمجھتا سوائے آپ کے رحمان رب کے، جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ ذرا سوچئے کہ تہجد کیا ہے؟ آپ کو رات کی خاموشی میں سیدھے اپنے رب خالق کائنات اللہ سے بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے، جہاں آپ اپنے دل کی گہرائی سے اپنی تکالیفیں اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی تہجد کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک مقدس لمحہ جہاں آپ اپنے رب سے جڑ سکتے ہو، اپنے دل کی باتیں کر سکتے ہو جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ جان رکھو، تہجد تمہارے رب کی محبت کی وہ نشانی ہے۔ جانتے ہو، تہجد کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ پوری طرح اختیاری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک محبت دل کی گہرائی سے کی جانے والی عبادت ہے۔ جب آپ رات کی خاموشی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھو تاکہ تمہارا رب تمہیں ایک معزز مقام عطا فرمائے۔ جان رکھو، تہجد کا تیسرا خاص پہلو یہ ہے کہ آپ کے دل کو یہ سکون سے بھر دیتا ہے جتنا سکون اور دل کی ٹھنڈک اور اطمینان تہجد میں حاصل ہوتا ہے۔ سارے غم اور پریشانی، یہ چیلنج سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن تہجد ایک حیران کر دینے والا سکون فراہم کرتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جان رکھو، جب سارے دروازے بند نظر آتے ہیں نا، جہاں ہم اپنی محنت اور کوششیں ہار جاتے ہیں نا، وہیں تہجد مغفرت اور رحمت کے سارے بند دروازوں کو کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے، مگر تہجد کا وقت اللہ کی مغفرت کو پانے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں آپ اللہ کی رحمت کو پاتے ہیں اور آپ کے گناہوں کی معافی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ جان رکھو، تہجد کا چوتھا خاص پہلو اور خصوصیت یہ ہے کہ تہجد ہمارا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرتی ہے۔ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ تیز رفتار زندگی میں کئی بار ہمیں اللہ سے دوری محسوس ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں یا غفلت میں ہوتے ہیں، لیکن تہجد کا وقت ہمیں اس فاصلے کو ختم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ صرف دعا کا ایک لمحہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنے کی مکمل جگہ ہے جہاں صرف آپ اور اللہ ہوتے ہیں۔ تہجد کا پانچواں خاص پہلو یہ ہے کہ تہجد آپ کی زندگی میں ہر تنگی اور مشکلی کو دور کر کے برکتیں لاتا ہے۔ جان رکھو، تہجد صرف ایک روحانی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بدلنے والی وہ خاص عبادت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں عظیم برکتیں لاتی ہے۔
یہاں تک کہ آپ کو اپنے رب کا لاڈلا بنا دیتی ہے۔ جان میں رکھو، تہجد نہ صرف ایک دعا ہے بلکہ یہ اللہ سے قربت کا موقع ہے۔ یہ ایک اسپیشل چانس ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں اور برکتوں سے بھرپور کر سکتا ہے، ہر مشکل کو دور چھوڑ سکتا ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا آپ اس خوبصورت موقع کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیں گے یا اسے اپنائیں گے؟ اس کے جو فوائد اور برکات ہیں اس کو حاصل کریں گے۔ جان میں رکھو، تہجد تک خود نہیں آتے بلکہ تہجد کو تم کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ سجدوں کے لیے تمہیں چنا جاتا ہے۔ جان میں رکھو، جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائے تاکہ اس کی مانگی ہوئی دعا کو قبول ہو جائے۔ کبھی بھی وقت بدلتا ہے، نصیب بھی، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کا رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس کو دن کے رنگ برنگی اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی تمہارے تہجد کے آنسو ہچکیوں سے آسمان کو مسکراہٹوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے ہی آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت قریب ہی ہے، اب قبولیت کا وقت قریب ہی ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ مطمئن رہیے، تمہاری زندگی کی کہانی ایک خوبصورت موڑ کی طرف چلنے والی ہے جہاں آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کو خود سے محسوس کرو گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی زندگی کے مشکل دنوں کو خوشیوں سے تبدیل کر دے، آپ سبھی کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے دل کو کیسا محسوس ہوا ایک کامنٹ کر کے ضرور لکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔